کتنا جو ہے وہ یعنی کہ اس میں دہشت گردوں کو نقصان پہنچا. ذرا سنتے ہیں فتنہ الخوارج سے متعلق کیا کہہ رہے تھے ڈی جی ایس پی آر. یہ وہ فوج ہے سر جس نے اپنے دفاعی اخراجات میں بھی کمی کی ہے, ٹیکس بھی بڑا یعنی کہ برابر دے رہی ہے. ٹیکس بھی دیکھیں بات کیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ کہہ رہے تھے دہشت گرد جو ہیں وہ اسلام آباد آنے والے ہیں. ایک زمانہ تھا کہہ رہے تھے پاکستان کے ایٹمی اثاثے خطرے میں ہیں. بالکل. تو کس نے جان لڑائی ہے, کس نے خون دیا ہے, کس نے ان کو روکا ہے, کس نے ان کی کمر توڑی ہے؟ یہ افواج پاکستان ہے. اب آپ کے شکوے شکایتیں اپنی جگہ ہیں, ہم حقائق کو کیسے نظر انداز کر دیں؟ اور جو ہم آرام سے یہاں سوتے ہیں اس کی قیمت ادا کی جا رہی ہے. بالکل, وہ سرحدوں پہ جاتے اور ہیں. تو یہ اتنے آپریشن کیوں ضرورت ہو رہی ہے؟ کیا یہ شوقیہ ہو رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے؟ آخر کوئی سازش ہے, کوئی برسر پیکار ہے, کوئی پاکستان کے ساتھ پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے تو اس کے ہاتھ نہیں توڑیں گے پھر آپ. تو بھئی بات یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو الگ الگ کر کے دیکھیں. صحیح. جو دہشت گردی ہے وہ الگ چیز ہے, جو علیحدگی پسند ہیں وہ الگ ہیں, جو وفاق پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں وہ الگ ہیں. ٹھیک. اگر خلط ملط کریں گے تو پھر ہم کہیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں. ٹھیک ہے. واضح لکیریں کھینچنی ہوں گی اور ان لکیروں کا پہرا دینا ہوگا, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اس لیے جو دفاعی کوششوں کو کمزور نہیں کیا جا سکتا, بددل نہیں کیا جا سکتا. ہاں سیاستدان جو ہیں ان کے گلے سے ان کو آپس میں پہلے مل کے بیٹھیں, ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی دوڑ میں لگے ہوئے بیٹھے مل کے. ابھی آج نا 8 ستمبر کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے, جلسہ کریں, ٹھیک ہے, تقریریں کریں, دھواں نکالیں, دھواں دار تقریریں کریں. لیکن بھائی خدا کے لیے اب یہ جیسے اختر مینگل صاحب کے پاس کٹھے ہو کے گئے نا سارے, ایک ہی بات کی کہ آپ نظر ثانی کر لیں. انہوں نے ابھی نظر ثانی نہیں کی, ان کی مرضی ہے, اچھی طرح غور کرنا چاہیے ان کو. الوداع کہہ گئے سر, وہ تو الوداع پارلیمنٹ, غور کر لیں. الوداع کہہ گئے تو پھر ان کی مرضی. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ کسی کے پاس, اختر مینگل کے پاس بھی ویٹو نہیں ہے, ویٹو تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس لیے آپ تو کسی کی منت سماجت کر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں, اس کو قائل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو کٹی کر کے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا نا. تو مگر یہ تو پھر ایک اور صورتحال پیدا ہوگی. اب اختر مینگل صاحب جو ہیں ہمارے بڑے قابل احترام ہیں, لیکن اتنی پنجابی جو ہے مارے بسوں سے نکال کے, ٹرکوں سے نکال کے, ایک لفظ انہوں نے اس کی مذمت میں نہیں کہا. تو یہ بھی تو غور کرنا چاہیے نا. یہ جو پرامن شہریوں کو جو قتل کر رہے ہیں ان کی مذمت کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ تو بات یہ ہے کہ ہمیں توازن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور توازن کے ساتھ اپنے معاملات پہ قابو پانا ہے. تو انشاءاللہ ہمارے جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں وہ ہمیں ان پر یقین رکھنا چاہیے. وہ ایک وقت یعنی وقت کا تقاضا جو ہے اس پہ پورے اتریں گے اور اپنے چھوٹے موٹے اختلافات کو پس پش ڈالتے ہوئے پاکستان کے دفاع کی ایک مضبوط حصار قائم کر دیں گے. اس کی ایک مثال آج سر ملی ہے, حکومت جو ہے اس نے بلوچستان میں پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کو امپاور مزید کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے. تو یہ جو لیویز ہیں ان کو دیکھیں, ان کو ٹرین کریں. یہ بھی تو مسائل ہیں نا بڑے. اب پولیس کا دائرہ کار بڑھائیں, پولیس کو بھرتی کریں, مزید تربیت دیں, ان کو ایکوپ کریں. بہت سے کام کرنے کے ہیں, کرنے چاہیے. اور یہ جو ہو بھی, ابھی تو آپ دیکھیں کتنے آپریشن ہو رہے ہیں, کتنے ایسی وارداتیں ہیں جو ہو نہیں سکیں, پہلے سے ان کو روک دیا گیا. بالکل پریمپٹ کیا ان کو. انٹیلیجنس بیسڈ اور آپریشن وہ یہی ہے سر. اتنا سب کچھ یعنی قربانیاں, یہ ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں. سو اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ وہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں, پاک فوج کے خلاف بیٹھے ہیں. ان کا مقابلہ کرنا ہے. پھر پاک فوج کو بار بار کسی نہ کسی طریقے سے سیاست میں گھسیٹنا, کہ آ کے ان کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم طرفداری نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہا سر ذرا, پاک فوج کو بھی دیکھیں نا, ایجنڈا نہیں ہے, انہوں نے کہا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. احتیاط کرنی چاہیے. اور کوئی ایسا یعنی سیاست میں کوئی آلودگی, ہمارا ایک پس منظر بھی ہے نا, ایک تاریخ بھی ہے ہماری, اس تاریخ سے بھی تو ہمیں سبق سیکھنا ہے نا. بالکل, اور سبق سکھانا بھی ہے. پاک فوج میں خود احتسابی جو ہے وہ کہاں تک ہے وہ سنتے ہیں ذرا ہم کیا فرمایا انہوں نے. اس پریس کانفرنس میں شامی صاحب جب میں نے سنی, دیکھا کہ جی نہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا کوئی ذکر ہوا, نہ انتشاری ٹولہ جو بار بار لفظ یوز ہوتا تھا وہ ہوا. پھر جب فیض حمید صاحب کے علاوہ کہ جی کوئی گرفتار ہوا ہے وہ سوال کیا گیا تو کہا گیا کہ معاملہ سب جوڈس ہے,
اور کورٹ مارشل جو ہے وہ کب تک مکمل ہوگا اس کی تاریخ دی گئی. تو مجھے لگا شاید کوئی نرمی ہے, لیکن سر جو آخری جملہ کہا کہ جی فیض حمید کیس میں جو بھی ملوث ہوگا, کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو, اس کے خلاف کارروائی تو ہوگی. ہمیں انتظار کرنا چاہیے نا کہ بات کہاں تک پہنچتی ہے, کہاں تک پہنچے گی, کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. ابھی ہم قیاس آرائی نہیں کر سکتے, لیکن ایک بات جو ہے, یہ ساری باتیں جو ہیں بہت قابل توجہ ہیں اور ان پر ہمیں ان کو بڑے غور سے سننا چاہیے, ان پہ یقین بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا ایک ماضی بھی ہے.